بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک چور اور بادشاہ کی بیٹی کی کہانی ہے۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا اور وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگرچہ وہ اسے سننا غلط اور ناجائز ہے۔ چور ہے لیکن چوری تو چوری ہی کرنی آیا تھا۔ اس نے سنا کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے، آخر وہ چور ہی تھا۔ اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی پرہیزگار ہو اور بہت اللہ والا ہو۔ جب کہ چور یہ بات سن رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ شہزادی کی شادی کرے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہوا۔ جب وہ چوری کرنا بھول گیا لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ گھر جا کر وہ بہت دیر سے سوچنے لگا، کسی طرح اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کو سمجھ آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر ان کو واضح اور قطعی اختیار کر کے دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں گا۔ شاید بادشاہ تک یہ ضرور پہنچے کہ کوئی آدمی ایسا متقی پرہیزگار جو دن رات عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ اوپر پڑ جائے اور میری شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ تو اس چور نے ایک نہایت ہی حقیر اور ذلیل اور دنیاوی مقصد تھا، جس کے لیے اس کے ارادے پھر کسی اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس، پوشاک اور واضح قطع اختیار کر کے اس نے مسجد میں جا کر نماز، ذکر، تلاوت اور مرکب میں سب کچھ شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی، کوئی اللہ والا بہت بڑا ولی آ گیا ہے جو دن رات عبادت کرتا ہے۔ یہاں تک یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھا ہے جو زہد عبادت اور لاجواب تقوی طہارت بے نظیر۔ جب کہ بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دی۔ شہزادی کے متعلق جو سوچا، اسی لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر نے اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا، باادب ہو کر کہا کہ آپ کی خدمت میں اہلیہ بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا، بادشاہ کئی سالوں سے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایسے شخص سے کرے گا جو متقی پرہیزگار اللہ والا ہو، اس کی تلاش میں تھے۔ ان کا نظر انتخاب آپ پر رک گئی ہے، لہذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کر۔ یہ شخص دراصل اس تمنا آرزو میں آ کر یہاں بیٹھا تھا۔ بہت دیر تک وزیروں کی گفتگو سنتا رہا، اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو جاری۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں۔ وزیر نے کہا، کیوں منظور نہیں؟ اس شخص نے دیکھا اور صاف صاف بات بتا دی کہ میں اصل میں ایک چور تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ جو کچھ ہوا اس سے سنایا۔ اس کے بعد چور نے کہا کہ میں نے واضح قطع اس حرص کی وجہ سے اختیار کی، لیکن میں یہاں کر بیٹھا ہوں، میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، بس میں اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب آپ عبادت میں ہو جائیں، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے اور ہمارے دیگر عبادتیں ہو جائیں، بے شک نمازیں عبادتیں انسان کو برائی سے روکتی ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اور ہمارے کی